الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم
حمد قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ بات چل رہی تھی آفات اللسان، زبان کی تباہ کاریوں کے بارے میں۔ آپ نے چغلی کے نقصانات کو سنا، آپ نے غیبت کے نقصانات کو سنا، اور آج جس برائی کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ برائی جھوٹ کی برائی ہے۔ آج معاشرے میں جھوٹ اس طرح پھیل رہا ہے جس طرح ایک زمین میں بویا ہوا بیج اور بیج سے نکلی ہوئی ایک باری، اور باری سے اس کی جڑ بنی، تنا بنا، تنا بنتے ہی اس کی شاخیں نکلی، شاخوں کے پتے اور پتوں میں مختلف ریشے آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ پھیلتا پھیلتا بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں جس طرح یہ آگے کو چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ایک برائی اور بیماری، ایک مصیبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں جھوٹ کتنا گھنونا جرم ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور اس کی کون سی وہ اقسام ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ستھری بات کیا کرو، صاف بات کیا کرو، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب سچ بولتا ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سچائی پہ آ جاتا ہے، سچ کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر سچ انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کی رہنمائی جنت کی طرف کرتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پر فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، خلاف واقع بات کرتا ہے، اور وہ بھول کر کرے یا جان بوجھ کر کرے، اپنی ہی زبان سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس بات کو اور رنگ دے کر بیان کر دیتا ہے، تو یہ اس کا بولنا زبان سے اس کو برائی اور کس کو فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ
الکذب یہدی الی الفجور، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ انسان کو فسق و فجور پر لے جاتا ہے اور فجور انسان کو جہنم کا پابند بناتا ہے۔ مومن کے لیے سچ جو ہے یہ شعار ہے، اور جھوٹ بولنا مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ عار ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے نے آ کر سوال کیا، ایکون المؤمن حبابا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال نعم، جی ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، جی ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ یہ ایک میں جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان ہے یا جھوٹ ہے، یا جھوٹ ہے اور ایمان نہیں ہے۔ جس میں جھوٹ ہے اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان ہے اس میں جھوٹ نہیں۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 اقسام بیان کی ہیں، 3 علامات بیان کی ہیں، منافق کی پہچان، منافق کی نشانیاں۔ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر جائے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتا۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 208 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور رسول کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ منافق جب بھی بولتا ہے تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ چلا کہ مومن کی علامت جھوٹ بولنا نہیں، منافق کی علامت جھوٹ بولنا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ کفر کا مقدمہ ہے، جھوٹ نفاق کی علامت ہے، اور زبان سے جھوٹ بولنا یہ کفر کی دلیل بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کفر، یہ کفر کے راستے پہ انسان چلا جاتا ہے، انسان جب زبان سے کبھی کبھار اتنا بڑا جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صدق جیسی نعمت سے نواز دے، اور جھوٹ جیسی لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام عبداللہ بن حارث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حکیم ابن حزام سے سنا، وہ فرما رہے تھے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن سرقا وبينا وبورك لهما في بينهما وإن كتما وكذبا محقت بركته بينهما۔ پیارے رسول نے فرمایا خیر و برکت جھوٹ والے کاروبار سے اٹھا لی۔ اہل و عیال، گھر بار، کاروبار، دکاندار، ٹھیکیدار، ذمہ دار، سردار جب جھوٹ پہ آ جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، خیر و برکت سے ہمیشہ ہمیشہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بائع ہے، ایک مشتری ہے۔ بائع وہ ہے جو بیچنے والا ہے، دوسرا خریدنے والا ہے، ان دونوں کا سودا ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، اور یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ میرے اس سامان میں، اس جنس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہو تو وضاحتاً کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس میں عیب ہے، یہ کچا ہے، یہ گدلا ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں مال ہے۔ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا جب وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، خریدنے والا خرید لیتا ہے، تو پوری ان دونوں کی بے میں اللہ برکت عطا فرماتا۔ آج برکتیں ختم ہیں، بہت کچھ دنیا کا موجود ہے، جب سے سچائی ختم ہوئی تجارت میں، دکانداری میں اور سودا بازی میں، جب سے انسان کی زبان سے جھوٹ نکلا ہے تو اللہ رب العزت نے برکتوں کو اٹھا لیا۔ کیا کرے گی؟ بہت باطل مقدار میں پیسے آئے تھے، روپے آئے تھے، درہم اور دینار آئے تھے، لیکن سب بھی چلے گئے۔ دینار، جب بندہ دینار جب بندہ سچ بولتا ہے، حلال روزی ملتی ہے، دین بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی بچ جاتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ دین جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، باقی بچتی ہے تو صرف نار جس کو آگ کا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس سودے سے، اس کی اس تجارت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ وہ باعث آگ بن جاتی ہے، سبب دخول نار ہوتا ہے۔ جہنم میں جانے کا ذریعہ یہ جھوٹ بنا۔ تجارت سے برکت اٹھی تو اس جھوٹ کی وجہ سے، فسق و فجور، لڑائی جھگڑا معاشرے میں قائم ہوا تو اسی جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، بندہ قلق اور اضطراب کا شکار رہتا ہے، اس کے اس دل میں اطمینان نہیں ہے، اس کے گھر میں اس کو سکون نہیں ہے، اس کے کاروبار میں اس کو سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ انسان کو بے اطمینان اور بے سکون کرنے والی چیز ہے، اور سچ انسان کو اطمینان دینے والی، سکون دینے والی چیز کا نام ہے۔ الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ۔ فسق و فجور صرف جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ سے بچنا چاہتے ہو تو فسق و فجور اور اپنی زبان سے خلاف واقع باتوں کو چھوڑو، خیر و برکت مل جائے گی، گناہ کی دلدل سے بچ جاؤ گے، تمہارا اعمال، تمہارے اقوال، تمہارے افعال کو قبول کیا جائے گا، تمہاری باتوں کو وزن سے لیا جائے گا کہ اس کی بات میں وزن ہے، کیونکہ یہ سچا آدمی ہے، یہ صادق آدمی ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ہدایت سے انسان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہے۔ جھوٹا انسان ہدایت سے بھی محروم ہے، جھوٹا انسان خیر و برکت سے بھی محروم ہے۔ جھوٹا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی یہ جھوٹ بولتا نفاق کی دلیل بنتا ہے، تو اس میں یہ خصلت نفاق آتی ہے، وہ معاشرے میں شرمسار ہوتا ہے اور منہ اٹھا کر جی نہیں سکتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ آئے گا الا جعلت نقطة في قلبه الى يوم القيامة، اس کے دل میں اللہ رب العزت نقطہ کالا سیاہ لگا دیں کہ قیامت کے دن اس کا دل کالا سیاہ ہوگا، اس گناہگار فجار کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان جھوٹوں پر نہیں ہوتی جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو جھوٹ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو جھوٹے معاشرے میں رہ کر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پہ لعنت کی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بدترین قسم یہ جھوٹ کی پہلی ہے، بدترین جو میرے معاشرے میں آج عام ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا میں چلے جاؤ، انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جاؤ، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا معاشرے کا کوئی اسکول یونیورسٹی ہو، جہاں یہ جھوٹ نہیں ہے، مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ جھوٹ کے ڈرامے، جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں، جھوٹی قسمیں عام کی جا رہی ہیں، سچائی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی باز بن حکیم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحْدِثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، ویل اور ہلاکت اس شخص کا مقدر بن گئی ہے، تباہی اور بربادی اس شخص کا مقدر ہے جو بات کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے اور قوم کو ہنساتا ہے۔ قوم کو ہنسانے کے لیے، قوم کو مسکرانے کے لیے، قوم میں اپنی عزت بچانے کے لیے، قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے قصے، ایسی باتیں، ایسی افواہیں جس سے قوم ہنسے، قوم مذاق کرے۔ وہ بات بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کہا ویل اللہ، ویل اللہ، اس شخص کے لیے ویل ہے ہلاکت اور بربادی کا گھر۔ ویل وہ وادی ہے جہاں جہنمیوں کی پیٹھ نیچے گرے گی، اس وادی میں اس کو پھینکا جائے گا۔ ویل اور ہلاکت اور بربادی اس شخص کا مقدر ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمع، دوسری معاشرے میں جو خرابی عام ہو چکی ہے کہ انسان ادھر سے بات سنتا ہے بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کے اس کو آگے بڑھتا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، سنی سنائی بلا تحقیق بات آگے بیان کر دینا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ وعدیں اور یہ باتیں اللہ ہم سب کی سمجھ میں لے لے، اللہ ہم سب کو دین حقہ کو سمجھ کر سچائی کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام بھی نفرت کرتے، محمد الرسول اللہ بھی نفرت کرتے ان جھوٹے اشخاص سے۔ لعنت الہی ان جھوٹے اشخاص کا مقدر بن گئی جو صرف بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، فوز و فلاح سے ہمیشہ ہمیشہ محروم ہے تو یہ جھوٹا انسان ہے، کامیابی کی راہ پہ نہیں ہے، خسارے میں چلا گیا جھوٹا انسان۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، جھوٹ کی پہلی قسم جو آج معاشرے میں عام کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ بولنا۔ یہ انسان بہت بڑا کذاب آدمی ہے، یہ انسان بہت بڑا مجرم آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جانب جھوٹ کیسے منسوخ کیا جا رہا ہے؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ رب العزت کو صاحب اولاد ماننا، قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، اللہ صاحب اولاد نہیں ہے، اور جو اللہ کو صاحب اولاد مانے، تثلیث کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تین ہیں یا اللہ دو ہیں یا اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور یہ سب سے بدترین جھوٹ۔ تکاد السماوات یتفطرن، یہ اللہ پر اس کا جھوٹ باندھنا اتنا گھنونا جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے
اللہ کا غصہ اس پر حلال ہوتا ہے. مقبوض ترین آدمی جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جبکہ اللہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ بے مثل بے مثال رب ہے، وہ وحدہ لا شریک رب. جب بندہ رب العالمین کی اس کتاب میں کسی قسم کی تحریف کرتا ہے یا معنی کو بدل کر پیش کرتا ہے، گویا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حلت اور حرمت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایسے انسان کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ کل قیامت کے دن جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں. اللہ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے، اس سنگین ترین گناہ سے بچائے، کیونکہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، انسان دائرہ توحید سے نکل کر دائرہ شرک میں چلا جاتا ہے، انسان مومن سے نکل کر منافق بن جاتا ہے جب اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اسی طرح جھوٹ کی دوسری قسم جو معاشرے میں بھی کی جا رہی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا یا آپ کی ذات کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کوئی بندہ مجھ پر ایسی بات بیان کرتا ہے، ایسی بات یا ایسی احادیث، ایسا قول، ایسا فعل، ایسا عمل جو میں نے نہیں کیا، اور وہ میری طرف منسوب کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ کا عمل ہے، یہ محمد رسول اللہ کا قول ہے، یہ پیارے رسول کی حدیث ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ رسول کرام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ دہتی ہوئی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ بئس المصیر ہے. جو رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث، جھوٹی بات کو منسوب کرنا، واعظین کے لیے لمحہ کبریا ہے، میرے لیے، واعظین کے لیے اور مقررین کے لیے، مبلغین کے لیے، مفسرین کے لیے، محدثین کے لیے، جو رسول کریم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ بدترین جھوٹ ہے. سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں من عقل الفرا من قال على ما لم اقل، یہ گھڑی ہوئی بات، یہ بنائی ہوئی بات، یہ بناتی بات، بناتی حدیث، بناتی دین، بناتی سنت بیان کرنا، یہ بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ یہ دین پھیلانا ہے جو دین رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تیسری بات، رات کو خواب آیا اور خواب بیان کرنا شروع کر دیا، جھوٹا خواب، ایسی برگلانے کے لیے اپنی طرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی خواب کہ آج رات تیرے لیے مجھے یہ خواب آیا تو یہ کام کر. دعویٰ کرتا ہے دیکھا نہیں. ابن عمر کہتے ہیں ان من اقرب الفریا ان یریا انه ما لم ترى، یہ گھڑا ہوا جھوٹ جس کو اس کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے ایسے بیان کرتا ہے. پتہ چلا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو تیرے کان ہیں، یہ جو تیری آنکھیں ہیں، یہ دل دماغ ہے، ان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس لیے جھوٹی وہ بات کبھی بیان نہ کر جس کو اپنی آنکھوں سے تم نے نہ دیکھا ہو. یہ سود، یہ المیہ معاشرے کا کہ آج جھوٹی خبریں میڈیا پہ چلتی ہیں اور بیان کرنے والے ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں تمہیں نظر آتے ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ موحد. یہ کون جی؟ یہ مومن ہے. یہ کون جی؟ دیندار ہیں. سیاست پہ یہ چمکٹے
سیاسی لڑائیوں میں جھوٹ، دعووں میں جھوٹ، فسادی جب فساد کرتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے جھوٹ، عدالت میں چلے جاؤ جھوٹ، گھر میں آؤ جھوٹ، بچوں کو عادت ڈل گئی جھوٹ بولنے کی کیونکہ ماں باپ یہ سبب ہے جھوٹ بولنے کا، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، خوف خدا ختم ہو گیا، جب خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان جھوٹ بولتا ہے، حقیقت کو بدل دیتا ہے، اور اسی طرح یا اپنی ذمہ داری سے گھبرا جائے تو پھر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو تجھے بھوک لگی ہے تو کیا نے کھانا کھا لیا؟ نہیں کھایا تو کہ بھائی مجھے بھوک لگی میں نے نہیں کھایا، کیوں اپنے پیٹ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے؟ ماں بچے کو بلاتی میں بیٹا آپ کو چیز دیتی ہوں، اس کے ہاتھ میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے، اگر وہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ سچی ہے۔ مائیں بھی جھوٹ بولی جا رہی، ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے تو پہلی درسگاہ ہے، بچے کو تربیت دی جا رہی ہے جھوٹ، یہ بڑا ہو کر بہت بڑا کذاب اور تکذیب کرتا ہے۔ حضرات لعنت الہی ان جھوٹوں پر ہوتی ہے، اعمال کی اپنے قبولیت ان جھوٹوں کی ہے، کہتا ہے ان کے اعمال قبول نہیں کرتے، دنیا والے ان کے اقوال قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دھوکہ آدمی ہے، فراڈی ہے، اس کو چھوڑ دو یار، اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی وہ گر گیا، کل قیامت کے دن تو گرا ہوگا۔ چوتھی قسم اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ نہیں کرتا۔ تیرا گنبا قبیلہ اور ہے تو گنبے قبیلے اور بناتا پھرتا ہے، تیرا باپ اور ہے تو اپنے باپ کو اور باپ بناتا پھرتا ہے۔ یہ بدترین جھوٹ، کیا ہے یہ منہ پہلا بیٹا ہے، بیٹا اس کا ہے جس کے بستر کے پیدا ہوا، جس کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا اس کا حقیقی بیٹا ہے، تیرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور تیرا یہ حقیقی باپ نہیں ہے جس کی طرف تو نسبتیں کرتا پھرتا ہے، قوم اور قبیلے اور کنبے بدلتا پھرتا ہے کچھ اور کہتا کچھ اور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی، جو اپنا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہ ہو، اس کا وہ والی نہ ہو، لعنت اللہ منہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ جتنا مرضی حاجی اور نمازی بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ کا انکار کر دیا اس نے گویا کفر کر دیا، باپ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے جو آج ہو رہی ہے کچھ اور کہتا کچھ اور ہے۔ حضرات اسی طرح پانچویں قسم جو جھوٹ کی ہے وہ تہمت لگانا، بات ہے نہیں ایسی گھر پر ایسی بات بنا ڈالی، تہمت لگا دی ہے، اور اللہ رب العزت اس مہلک گناہ میں اس کو داخل کریں گے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا شرک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، یتیم کا مال کھانا انسان کو ہلاک تباہ کر دیتا ہے، سود کھانا ہلاک تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح جو تہمت لگاتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، برباد۔ جھوٹی قسم، جھوٹی قسم دنیاوی مال حاصل کرنے کی خاطر، کسی کا مال ہتھیانے کی خاطر، کسی کی زمین پہ نجائز قبضہ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھا، جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ انسان فجار ہے، یہ انسان اپنے گھر کو بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنے دل کو بھی سیاہ کر بیٹھتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ مستحق ہے، اللہ کی ناراضگی اس پہ نازل ہوتی ہے۔ تجارت میں جھوٹ یہ چھٹی قسم ہے، انسان کو تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا نہیں چاہیے، اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، خیر و برکت سے انسان محروم ہوتا ہے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، جھوٹ کی لعنت کو اس معاشرے سے ختم کر دے، سچائی کو اللہ عام کرنے کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔